السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 17 سورۃ الانبیاء، آیت نمبر 91، آیت نمبر 91۔ والتی احسنت، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ والتي والتی أحصنت احسنت فرجها فرجها فنفخنا فنفخنا فيها فيها من روحنا من روحنا وجعلناها وجعلناها وابنها وابنها آية للعالمين آية للعالمين۔ إن هذه أمتكم إن هذه أمتكم أمة واحدة أمة واحدة وأنا ربكم وأنا ربكم فاعبدون فاعبدون۔ وتقطعوا أمرهم بينهم أمرهم بينهم كل إلينا كل إلينا راجعون راجعون۔ والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون۔ ونفخنا فيها من روحنا، اور دوسرا خاء کی غلطی ہے۔ بھائی افضل معراج کی جو غلطی ہوگی وہ معافی نہیں ہوگی، کیوں؟ وہ قرآن سے پہلے سے جڑے ہوئے ہیں۔ بعض ساتھیوں کو غلطی کی کوئی گرفت نہیں ہے اور بعض ساتھیوں کو غلطی کی گرفت خوب ہوگی۔ احسنت صاد ہے اور من روحنا یہ ہے۔ چلیے اب ہم اس کے مخارج دیکھتے ہیں جی۔ والتی لام مشدد ہے، کس کے پڑھنا ہے، لیکن اس پہ کوئی مد وغیرہ نہ ہونے پائے، بلکہ والتی ایسے کر کے، ٹھیک ہے جی۔ تی یہ حروف مدہ بھی بنتا ہے اور اوپر سے مد منفصل ہے، اس کو تقریباً 3 الف کے برابر جو ہے لمبا کریں۔ اور اسی طرح احسنت صاد موٹا ہے اور ہا احسنت فرجہا را کو موٹا پڑھیں گے چونکہ ما قبل فتح ہے، اور ہا 1 الف کے برابر مد۔ فنفخنا خا کو موٹا، نا کو 1 الف کے برابر مد ہے۔ فیہا یہاں بھی 1 الف کے برابر مد ہے، زیادہ لمبا نہیں۔ من روحنا یہاں بھی 1 الف کے، اور ہا کو من روحنا، اور رو یہاں بھی 1 الف کے برابر چونکہ حروف مدہ ہے۔ حینا حینا نہیں، من روحنا حینا۔ تو وجعلناها
نون اور ہا پہ ایک الف کے برابر مد ہے، عین کا مخرج واضح ہو، واو کو موٹا کرنا ہے، وَابْنَهَا، اور یہاں با پہ قلقلہ اور ہا کو زیادہ لمبا کریں گے، کیوں؟ اس لیے کہ مد منفصل آ گئی ہے۔ آیۃ للعالمین، تلل، یہ یاد رکھنا یہاں لمبا نہ ہونے پائے۔ اور آگے ان، نون مشدد ہے، غنہ کریں گے، ہذہ لمبا کریں گے، مد منفصل ہے، امتکم، یہاں میم مشدد ہے، غنہ کریں گے، امتا واحدتا، یہاں سب پہ کیا ہو رہا ہے؟ غنہ ہو رہا ہے، میم مشدد، پھر آگے تم، وہ مشدد ہے، نون تنوین ہے پیچھے، پھر واحدتا، نون تنوین ہے اور آگے وہ مشدد ہے، تو قاعدہ کلیہ یہ ہے جب نون تنوین ہو وہ مشدد آ جائے تو وہاں غنہ ہوتا ہے۔ وَأَنَا، اس کو وَأَنَا نہیں پڑھیں گے، اور اوپر میرا خیال ہے گول دائرہ لگا ہوا ہوگا کہ نہیں لگا؟ بہرحال اس کو وَأَنَا نہیں پڑھنا، یہ الف لکھنے میں ہے، پڑھنے میں نہیں ہے۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ، وَأَنَا رَبُّكُمْ، ٹھیک ہے، را کو موٹا، فَاعْبُدُونَ، وَتَقَطَّعُوا، قاف کو موٹا، طا کو موٹا، اور عو مد منفصل ہے، لمبا کریں گے، امرہم، را کو موٹا، ہم پہ غنہ کریں گے چونکہ آگے با ہے، تو جب با آ جائے، ہم، کم، تم، ہم، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ لمبا کرتے ہیں، امرہم بینہم، ایسے کر کے، کلن، یہاں لمبا نہیں کریں گے کیونکہ نون تنوین ضرور ہے مگر آگے حمزہ، تو اس لیے الینا راجعون، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیے، واللتی، واللتی، اور یاد کیجئے اس عورت کو جس نے، اللہ اکبر، اللہ پاک کی حکمتیں کمال حکمتیں ہیں جی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ پاک نے نام نہیں لیا، نام نہیں لیا، اس کی عزت اور اس کی جو وہ عبادت کی وہ جو انتہا ہے، یا اللہ کی طرف اس کا جو جھکاؤ، جو رجحان ہے، اس کی وجہ سے اس کی عزت کی، اللہ پاک نے نام نہیں لیا، فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس عورت کو یاد کیجیے، واللتی احصنت، حفاظت کی، فرجہا، اپنی شرمگاہ کی، جس نے حفاظت کی اپنی شرمگاہ کی، احصنت کا معنی ہوتا ہے حفاظت کرنا، ٹھیک ہے جی، جیسا کہ ہم اردو زبان میں بولتے ہیں عفت، عصمت بولتے ہیں نا، فرجہا، اپنی شرمگاہ کی، فنفخنا، پھر ہم نے پھونکی، فیہا، اس میں، کیا؟ من روحنا، اپنی روح، وجعلناہا، اور ہم نے بنایا اسے، وابنہا، اور اس کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو، آیتن، عظیم نشانی، للعالمین، جہان والوں کے لیے، ان بلا شبہ ہذہ، یہ امتکم، تمہارا دین، امتا واحدہ، اس حال میں کہ ایک ہی دین ہے، وانا، اور میں، ربکم، تمہارا رب ہوں، فاعبدون، سو تم میری عبادت کرو، وتقطعوا، اور انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، امرہم، اپنا معاملہ یعنی دین، بینہم، آپس میں، کلن، وہ سب، الینا، ہماری ہی طرف، راجعون، لوٹنے والے ہیں۔ یہ لفظی ترجمہ تھا، واللتی احسنت فرجہا، اس خاتون کا ذکر جس پر ناپاک لوگ یہودیوں نے تہمت لگاتے ہوئے کہا، کیا کہا؟ کہ یہ ایسی ویسی ہے، یعنی لیکن وہ تو ایسی تھی، قرآن گواہی دیتا ہے، اللہ پاک گواہی دیتا ہے کہ اس نے اپنی شرمگاہ کو حرام سے محفوظ رکھا، بلکہ عبادت میں اتنی مشغول رہی کہ حلال سے بھی انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا۔ سمجھ نہیں آئی؟ آگے ہوگی میرا، یعنی اپنی شرمگاہ کو حرام سے کسی بشر نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا
کسی بشر نے اس کو دیکھا تک نہیں، دیکھا سے مراد یہ ہے اس کا چہرہ، اس کی آنکھ یا کوئی ایسا اس کا ایسا عضو جو پردے میں ہوتا ہے کبھی کسی نے دیکھا نہیں۔ اس قدر انہوں نے اپنی حفاظت کی، اپنے آپ کو بچایا، اور پھر اللہ کی عبادت کے حوالے سے اتنی مشغول رہی زندگی بھر کہ بعض دفعہ وہ حلال چیزیں جو استعمال کرنے کے لیے اللہ نے حلال کی ہیں ان سے بھی وہ بچی رہی، محفوظ رکھا اپنے آپ کو۔ یعنی بعض دفعہ کافی بے شمار نعمتیں جو ہے اس کو میسر نہ آئیں اس اپنی عبادت کی وجہ سے، سمجھ؟ وہ تو اس قدر پاک دامن عورت تھی، اس قدر جو ہے اللہ کی طرف جھکنے تھے۔ تو قرآن بھی کہتا ہے، گواہی دیتا ہے، لم یمسسنی بشر، کسی بشر نے اس کو چھوا نہیں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ اکبر۔ تو اللہ پاک نے یہاں ان کی جو ہے نا جی وہ جو نیک شہرت ہے اس کی وجہ سے اللہ نے یہاں ان کا نام نہیں لیا، اس کا اظہار نہیں کیا، ورنہ سب کو معلوم ہے کہ وہ مریم علیہ السلام ہے۔ اگلی بات، چونکہ اس میں بھی بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری باتیں میں چھوڑ دیتا ہوں، یہ فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا، یہ ساری ہاں جی علمی باتیں ہیں، ہمارا وقت زیادہ ہو جاتا ہے۔ ہم آگے دیکھتے ہیں، وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ۔ مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ نے یہاں جو ذکر فرمایا ہے تو جہانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانی ہیں دونوں، یعنی سب جہانوں کے لیے، عالم ارواح، عالم دنیا اور پھر اوپر کا عالم، یہ سب کے لیے کیا ہے کہ اللہ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا، تو نشانی ہے نا جی۔ ان هذه امتکم امتا واحدہ، یہاں امت سے مراد کیا ہے؟ دین لیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ کافروں کے حوالے سے ان کا قول نقل کیا، وہ بھی کہتے تھے جب نبی علیہ السلام نے دین سنایا تو وہ کہتے تھے انا وجدنا آباءنا علی امت، ہم تو اس دین پر چل رہے ہیں جو ہم نے اپنے باپ دادا سے پایا، مطلب طریقہ، ٹھیک ہے نا جی۔ امت کے معنی دین بھی ہے، امت کے معنی جماعت بھی ہے، امت کے معنی وعدہ بھی ہے، ٹھیک ہے جی، میعاد بھی ہے، یہ سارے معنی امت کے ہو سکتے ہیں۔ یہ پیچھے میں نے تفسیر سے آپ کو پڑھایا ہے سورۃ ہود میں۔ تو بہرحال اللہ اکبر، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہم تو اس دین پر چل رہے ہیں، حالانکہ دین تو ایک ہے، دین توحید۔ دین کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ دین کیا ہے؟ یہ موٹی بات ذہن میں رکھنا، دین لا الہ الا اللہ کی توحید۔ ہی سے مراد ہے کہ ابن مریم علیہ السلام کے سب کا ایک ہی دن، یعنی یہ جتنے بھی پیغمبر ہیں، یعنی انبیاء، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، لوط علیہ السلام، داود، سلیمان، ایوب، اسماعیل اور ادریس، ذوالکفل، یونس، زکریا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام، ان سب کا دین کیا تھا؟ ایک تھا دین لا الہ الا اللہ۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی علیہ السلام فرمایا، اخوۃ لعلات امہاتہم شتیٰ ودینہم واحدہ، رواہ البخاری۔ جو اس کا ترجمہ یہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم انبیاء علیہ السلام کی جماعت جو ہے وہ کیا ہے؟ الاتی بھائی ہے، الاتی بھائی ہے۔ الاتی بھائی جو ہے نا، ایک ہوتا ہے الاتی بھائی اور ایک ہوتا ہے دوسرا۔ الاتی بھائی کہتے ہیں ماں ایک ہو باپ الگ الگ ہو، یعنی دو بھائی ہیں، ان کی ماں ایک ہے اور باپ دو ہے، یعنی وہ پہلے کسی کے نکاح سے تھی، اس میں بیٹا ہوا، پھر وہ جیسا بھی ہوا، پھر اگلے سے نکاح ہوا تو اس سے بھی بیٹا ہو گیا، تو ماں ایک ہوگی باپ الگ۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا ہم سب الاتی بھائی ہیں، ہمارا دین ایک ہے۔ سب انبیاء علیہ السلام کا دین ایک رہا ہے، دین کیا؟ دین توحید، دین لا الہ الا اللہ۔ آج کل میرے خطبات اسی پہ چل رہے ہیں، اللہ قبول فرما لے۔ تو میں لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ انبیاء کا دین کیا تھا۔ تو بدقسمتی سے یہ ہے وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، بدقسمتی سے لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر، دیگر جو امتیں گزرے انہوں میں بھی یہ تھا۔ اور تقطعوا جو ہے نا جی، باب تفعول سے ہے،
یعنی جو لازم ہے، اصل میں تقطعوا فی امرہم تھا، یعنی وہ اپنے دین کے معاملہ میں آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، فی کو حذف کرنے کی وجہ سے امرہم ہو گیا، تو یعنی امرہم پر نصب آ گیا۔ بعض نے فرمایا یہاں تقطعوا باب تفعیل، قطعوا، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، یعنی جو متعدی ہے انہوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو دوستو بزرگوں، دین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے؟ یعنی دین کا کچھ حصہ جو ہے اس کو اپنا لیا، کچھ کو چھوڑ دیا، جیسا کہ قرآن میں دوسری جگہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو بد نصیبی ہماری بھی ایسی ہی کچھ لگتی ہے، اللہ استغفر اللہ، کہ ہماری امت کا بھی یہی حال ہے ہوا کہ وہ کتاب اور سنت پر متحد ہونے کی بجائے فقہ تصوف کے الگ الگ پیشوا بنا کر بہت سے فرقوں میں بٹ گئی، جن میں سے ہر فرقہ اپنے آپ ہی کو حق پر قرار دیتا ہے، اور سیاسی طور پر خلافت اسلامیہ کو ختم کر کے وہ کیا آ گیا، بٹ گئے مختلف فرقوں میں، تو خود کو جو ہے ملکوں میں انہوں نے تقسیم کر دیا، جی تقریباً 56 ملکوں میں کیا کر دیا، تقسیم کر دیا، الگ الگ ان کی وہ جو ہے نا وہ بن گئے فرقے، تو نتیجہ پھر کیا نکلا ہمارے سامنے آج دیکھ لو۔ تو قرآن نے سچ کہا ہے، بما لدی کل حزب بما لدیہم فرحون، جس کے پاس جو ہے نا وہ سمجھتا ہے میں حق پر ہوں، یہی سچ ہے، باقی سب گمراہ ہیں، باقی سب بے دین ہے ایسا کہ نہیں؟ ایمانداری سے بتائیے دیوبندی کیا سمجھتا ہے؟ وہ فخر سے کہتا ہے اور ڈٹا ہوا ہے، مرنے کو تیار ہے، وہ کہتا ہے جو ہم جس پر چل رہے ہیں وہ دین ہے، وہ اسلام ہے اور وہ شریعت ہے، باقی سب جھوٹے ہیں۔ اور اسی طرح دوسرے مذاہب فرقے، اور ہم بھی یہ کہتے ہیں، لیکن سچ وہی ہے، جو سچے دین پر قائم ہے وہی فرقہ ناجیہ ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق۔